إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کو ماننے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور ہمارے لیے جینے کے اسباب فراہم کیے، مہیا کیے، روزی کی شکل میں، معیشت کی شکل میں، رزق اور قوت کی شکل میں۔ بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی روزی میں تنگی ہے، ان کے رزق میں تنگی ہے، ان کی روزی میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ تو ایسا رونا نہیں روتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو رونا روتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اسباب بتلائے ہیں کہ جن پر چل کر کے آدمی کی روزی میں اور اس کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے اور کشادگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کریں گے، کچھ اعمال ذکر کریں گے کہ جن کو بجا لا کر کے، جن کو کر کے بندہ اپنے لیے رزق کے دروازوں کو اور برکتوں کے نزول کے دروازوں کے لیے اللہ رب العالمین سے کھلوا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا عمل اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سورہ طلاق میں پارہ نمبر 28 اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھے گا اپنے دل میں، یجعل لہ مخرجا،
اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، یعنی اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا، راستوں کو کھول دے گا، راستے آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جس سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یرزقہ من حیث لا یتأمل ولا یرجو، کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسی جانب سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہ تھی کہ یہاں سے میرے پاس رزق آ سکتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسی جانب سے رزق دے گا کہ اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ آج اس کو یہاں سے روزی فراہم ہو سکتی ہے، روزی مل سکتی ہے۔ اور اس کو ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، جو لوگ دکان چلاتے ہیں یا جو بزنس کرتے ہیں، کبھی جانتے ہیں کہ اچانک ان کے ساتھ گھاٹا ہو جاتا ہے اور وہ گھر سے نکلے ہوتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ آج خوب کمائی ہوگی، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ ان پر آ جاتا ہے، کوئی مصیبت مسلط کر دی جاتی ہے اور اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو صلاۃ فجر ادا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اپنے گھر سے رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ آج اس کے یہاں اتنے سارے گراہک آ جائیں گے اور الحمدللہ اس دن اس کی سب سے اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور بالخصوص جو تجار ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز عام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی یہ ہے ان یطاع، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، وان یذکر، اللہ کا ذکر کیا جائے، ولا ینسى، اسے بھولا نہ جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ گراہک کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بندو اتنا یاد رکھنا کہ یہ دنیاوی تجارت کے چکر میں کہیں آخرت کی تجارت کو مت بھول جانا، کیونکہ وہ تجارت اصل تجارت ہے۔ دنیا میں ہماری تجارت یہ کتنا فائدہ پہنچائے گی، ہمیں لاکھ پتی بنا دے گی، کروڑ پتی بنا دے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ لوگ آپ کو قبر میں پھینک کے چلے آتے ہیں، کوئی آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ قبر میں چلے گئے ہیں، آپ کو قبر میں لٹا دیا گیا ہے، اور دوسری طرف بچے کھانا بانٹ رہے ہیں، دوسری طرف جو میت کے گھر میں آتے ہیں وہ سب کھانا کھاتے ہیں، بریانی کی تعریف کرتے ہیں، کھانوں کی تعریف کرتے ہیں، اور وہی آپ کے بچے جو اپنے کندھوں پر آپ کو گڈھے میں کھود کر کے دفن کر کے آئے تھے، وہی بچے آپس میں لڑنے لگتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ کہاں ہے آپ کا مال؟ کہاں ہے آپ کا مال جو آپ کماتے تھے؟ لیکن آپ نے ایک غلطی کی تھی صاحب، وہ غلطی یہ کی تھی کہ آپ آخرت کی تجارت کو بھول گئے تھے۔ دنیاوی تجارت میرے بھائیو ختم ہونے والی ہے، کون نہیں جانتا؟ کون مسلمان نہیں جانتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ دنیاوی تجارت ختم ہونے والی ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تجارت چلے گی، اور اس کے بعد کون سی تجارت رہے گی؟ لیکن اصل تجارت میرے بھائیو آخرت کی تجارت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دے گا، اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے دل میں وہ بات کھٹک بھی نہیں سکتی تھی، اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل کی آیت ہے 97 آیت نمبر 97، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے گا، من عمل
صالحا، جو شخص نیک عمل کرے گا، کوئی بھی نیک عمل ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہو، مسکرانا ہو اپنے بھائی کے سامنے، اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہو، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہو، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ بیوی بچوں کو کھلانا، ان پر صدقہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اور ان کی خاطرداری کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر، مرد ہو او انثی، یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن واضح رہے یہ نیک عمل ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، قید ہے۔ ہاں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہی اسی ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں، آپ دیکھ لیجئے ابھی کورونا کا وقت جو 2 سال پہلے گزرا، دوسرے لوگوں نے بہت خرچ کیا۔ کس نے خرچ نہیں کیا؟ سکھ مذہب والوں نے خرچ کیا، بدھ مذہب والوں نے خرچ کیا، ہمارے ہندو بھائیوں نے خرچ کیا، عیسائیوں نے خرچ کیا، یہودیوں نے خرچ کیا، سب نے خرچ کیا، سب نے نیک عمل، یہ نیک عمل تھا، یقیناً نیک عمل تھا کہ کوئی شخص ایک انسانیت کو بچائے، کسی انسان کو بچائے، انسانیت کا احترام کرے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کو بچائے۔ ہاں، یہ زندگی بخشی، یہ نیک عمل ہے، لیکن ایمان کی حالت میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو عورت ہو، ایمان کی حالت میں، یہ شرط ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ہماری اور آپ کی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعریف کرنے لگی عبداللہ ابن زید ابن جدعان کی۔ زمانے جاہلیت میں یہ آدمی بہت ہی زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ سخی تھا۔ اس کے یہاں اگر کوئی مہمان اترتا تو اس کی خاطرداری کرتا، اور اسی طرح یہ مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا، غریبوں کا، فقراء کا، محتاجوں کا، سب کا خیال رکھا کرتا تھا۔ بہت اچھا نیک آدمی تھا، اخلاق بھی اس کے اچھے تھے، نرم مزاج تھا، زبان سے اچھی گفتگو کرتا تھا، سب کچھ تھا اس کے یہاں، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ نے تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ، اس نے اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن کے لیے بخش دینا۔ ایک دن بھی ایمان نہیں لایا۔ لہذا اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، کہ ان کے جو نان و نفقے انہوں نے خرچ کیے تھے ان کو نہیں روکا ان کی قبولیت سے، مگر اس بات نے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، کفر کی حالت میں کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، یہ انسانیت ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یہ انسانیت ہے، اور انسانیت بھی ضروری ہے، لیکن انسانیت سے بڑھ کر کے ہمارے نزدیک دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین پر من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، تو جس شخص نے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس نے نیک عمل کیا ایمان کی حالت میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نمبر 1 نیک عمل، نمبر 2 ایمان، دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے وہ سنیے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اس کو ایک خوبصورت، اچھی، پاکیزہ، مبارک، سعادت اور خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ کہاں پر؟ دنیا میں۔ اور سب سے بڑی سعادت ایمان کی سعادت ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے جاگ جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت تڑپ اٹھے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے لیے ایمان تڑپ اٹھے، ہماری آنکھوں سے اللہ کے لیے آنسو بہہ جائیں۔ نہیں بہیں گے صاحب، کیوں نہیں بہتے ہیں ہماری آنکھوں سے اللہ کے لیے آنسو؟ ہمارا کوئی رفیق مر جائے، ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے، ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بہن کا انتقال ہو جائے، ہمارے اپنے بچے کا انتقال ہو جائے، ہماری ان آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟
کیوں نکلتے ہیں؟ وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا پیارا ہے، وہ ہمارے لیے عزیز ہے، وہ ہمارے لیے نرالا ہے، وہ ہمارا دل ربا ہے، وہ ہمارے لیے دلارا ہے، سب کچھ ہے، ہم نے اس کے لیے آنسو بہائے، لیکن اس سے بڑھ کے محبت ہمارے رب کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہمارے لیے اس کے لیے کبھی آنسو نکلے ہیں؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ بس بستر پر رات میں گئے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے اپنے باری تعالیٰ کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے رازق کے لیے، جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کا آپ پیتے ہیں، جس کے جو پیر دیے ہیں اس سے چلتے ہیں، جس نے آنکھیں دی ہیں آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ نے ان نعمتوں کے بدلے اپنے رب کے لیے ان آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، الا ماشاءاللہ، مگر جس کو اللہ توفیق دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے وہی فرمایا، نیک عمل ہوگا، ایمان والا ہوگا، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، ہم اسے اچھی زندگی عطا کر دیں گے، ہم اس کو سعادت والی زندگی عطا کر دیں گے، اس طرح جس طرح ہم نے عمر فاروق کو عطا کی تھی، اس طرح جس طرح سے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ میرے بھائیوں، تقوی کا یہ عالم ہے، نیک عمل کا یہ عالم ہے، ایمان کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور میں داخل کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ باہر ٹھہریے، آپ باہر رہیے، اس وقت تک آپ غار میں داخل نہ ہوا کیجئے، اے اللہ کے رسول، یہاں تک کہ میں غار کو صاف نہ کر دوں، اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی زہریلا کیڑا ہو اور وہ آپ کو ایذا پہنچا دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، اس کوہ کو صاف کیا، اس پہاڑ کے اس حصے کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میرے بھائیوں، جو ان کے پاس کپڑا تھا اس کے چیتھڑے بنا کر کے سوراخوں میں داخل کر دیے۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے، اللہ سے ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، اے اس کائنات کے سب سے بڑے دلربا، اے اس کائنات کے سب سے بڑے دلربا، دلارے پیارے عزیز، تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سر رکھنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگتے ہیں، آرام فرمانے لگتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے کہ ایک سوراخ جو باقی رہ جاتا ہے اس میں کپڑا نہیں لگایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اپنی ران مبارک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو سوراخ باقی تھا وہاں پر اپنا پیر لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی اسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف اسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر اسے کہتے ہیں کہ میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرے عزیز کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مجھے تکلیف ہو جائے تو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی انسانیت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا ہو، یہ درس دیا ہو، یہ عظیم سبق سکھایا ہو، وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا، رسول اکرم کا پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، ابو بکر کے پیر میں ایک زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، پیارے چہرے پر ٹپکتا ہے۔ رسول اللہ بیدار ہو جاتے ہیں، کہا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اٹھایا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جگایا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ بیدار ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے میرے پیارے، میرے محبوب، میرے اے صدیق،
کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے پیر میں لگایا، پیر صحیح ہو گیا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کی سنتے تھے اللہ کے بعد تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، جو قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ میرے بھائیوں جہاں معصیت داخل ہو گئی ہماری زندگی میں، جہاں نافرمانی داخل ہو گئی، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہیں سے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، وہیں سے روزی کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ روزی اور رزق کی شکایت کرنے میں ہمارے تمام بھائی اس میں شامل ہیں۔ ہر آدمی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی اس بات کو کہتا ہے کہ میرے یہاں روزی کی تنگی ہے، لیکن یاد رکھنا کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ہمارے دل میں میل ہے، ہمارا دل گندا ہے، ہمارے دل میں زنگ ہے، کہیں نہ کہیں سیاہ نقطہ ہے، کالا نقطہ ہے، جس کی وجہ سے تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے ہمارا رزق چھینا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی آیت میں مزید اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو آدمی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کو ایسا بہتر بدلہ عنایت کریں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ان کے نیک اعمال کے بدلے ہم ان کو دنیا میں خوب نوازیں گے، خوب نوازیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں نوازتا ہے، ہم تو اتنا مانگتے ہیں۔ کتنا مانگتے ہیں؟ کتنا مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مانگتے ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مانگتے ہیں؟ کیا عمر فاروق کی طرح مانگتے ہیں؟ کیا دیگر نبیوں اور رسولوں کی طرح مانگتے ہیں؟ کیا سلف صالحین کی طرح مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں کی طرح مانگتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے ہمارے دل میں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں میل ہے۔ ہم دنیاوی مقصد کے لیے تو مانگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آخرت کے مقصد کے لیے مانگا اللہ اتنا دے دے کہ تیرے بندوں پہ خرچ کروں؟ اللہ اکبر۔ دعا تو ایسی ہونا چاہیے، اللہ اتنا دے دے کہ تیرے بندوں پہ خرچ کروں، اللہ اتنا نواز دے کہ یتیموں کو دوں، مسکینوں کو دوں۔ نہیں، یہ دعا نہیں کی ہوگی، بس اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ لیکن طریقہ ہے میرے بھائیو، مانگ کس سے رہے ہیں آپ؟ اس سے آپ محدود مت مانگیے کہ اللہ اتنا دے دے، اللہ 500 دے دے، اللہ نہیں، وہ ذات بہت عظیم ہے، اس سے جتنا مانگیے کثرت سے مانگیے، محدود مت کیجیے دعا میں۔ اور جو بھی مانگیں آپ تو میرے بھائیو اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ الرحمن وہ رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ قریہ والے، اگر یہ شہر والے ایمان لے کر کے آ جائیں، پہلی شرط ایمان ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی شہر والے ایمان لے کر کے آ جائیں، وَاتَّقَوْا، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے لگیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمانوں زمینوں کے برکتوں کو نازل کر دیں گے، ہم ان پر آسمان اور زمینوں کے خزانوں کو کھول دیں گے۔ آسمان بھی میہ برسائے گا، بارش ہوگی اور زمین بھی اپنے اناج اگائے گی، لیکن شرط یہ ہے ایمان ہو، تقوی ہو، تب جا کر کے سب کچھ دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں دینے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ تقوی کا ہے۔ میرے بھائیوں اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے لے اور اللہ اسے دے تو اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے تقوی کی، اور تقوی یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے۔ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں نہ کہیں سود کھایا ہوتا ہے، کہیں
نہ کہیں ہاں کسی کی زمین کو ہڑپا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی رشتہ دار سے دور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی پڑوسی کو تکلیف دی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اللہ دے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ایک آدمی آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، ہاں لیکن تقوی نہیں ہے اس کے ہاں۔ بس فرق اتنا ہے، مانگتا ہے اے اللہ مجھے دے، اللہ مجھے دے۔ کہا کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو کچھ بھی ہے جو اس نے کمایا ہے وہ غذی بالحرام، جو غذا وہ کھا رہا ہے وہ بھی حرام کی ہے، اور کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی میرے بھائیوں؟ لہذا سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا کھانا پینا اچھا ہو، میرے بھائیوں تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسمانوں اور زمینوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تقوی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگ تقوی کرتے ہیں، تقوی ہے کیا؟ کہا الخوف من الجلیل، جو سب سے عظیم ہے اس سے ڈرا جائے، یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کیا جائے، یہ تقوی ہے۔ والرضا بالقلیل، اور جو اللہ نے نوازا ہے اس پر راضی ہوا جائے، یہ تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس دن کے لیے جس دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اس دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ کتنی تیاری ہے میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ بھائی، کتنی تیاری ہے ہماری؟ ہاں اس دن کے لیے نہیں ہے تیاری، کہاں تیاری ہے؟ ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، بخش دیے جائیں گے۔ ارے امت محمدیہ میں سے یہ تو شرف ہے ہمارے لیے، لیکن کیا آپ جس کی امت ہیں، کیا اس نے ہمیں حکم نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا اتقوا اللہ، او لوگو اللہ سے ڈرو؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے صحابہ کرام کو سب سے پہلے جو وصیت کرتے تقوی کی وصیت کرتے، اور کہتے اے لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، کیونکہ جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے، جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانے لگے گا تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو تمہاری زبان بھی صاف ستھری ہوگی، وہی ادا کرے گی جو تمہارے دل میں ہے، اور جب زبان صاف ہوگی تو لین دین کے معاملے میں، اپنے بزنس کے معاملے میں، اپنے تجارت کے معاملے میں صدق گوئی سے کام لوگے، سچ بول کر کے کام لوگے۔ آج لوگ تجارت کرتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں کپڑا 100 روپے کا اور بیچتے ہیں 200 میں، ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن جھوٹ تو مت بولو، آپ لو، آپ کی اجازت ہے، پروفٹ کماؤ، آپ نفع کماؤ، آپ کو اجازت ہے 150 200 جتنا چاہو، لیکن جھوٹ مت بولو میرے بھائیو۔ تجارت میں جھوٹ بولنا اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ان کے بال بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ان کے گھروں میں برکتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ جو ان کی رفیق حیات ہوتی ہے، جو شریک حیات ہوتی ہے، ان کی بیوی سے ان کی نہیں بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر آپ نے معصیت کی ہے، وہاں پر آپ کو جھیلنا ہے، وہاں تنگی آپ کو جھیلنا پڑے گی، چاہے وہ تنگی دل کی تنگی ہو، چاہے وہ تنگی مال کی تنگی ہو، اس لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب دنیا ہی میں یہی دیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں یقیناً ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے ہی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکتوں کا خوب نزول فرمائے، ان کے دروازے کھول دیے جائیں سعادتوں کے، برکتوں کے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈریں۔ اس سے پہلے
کہ آپ کو لوگ اپنے کندھوں پر چھوڑ کر کے آپ کو گڈھے میں پھینک آئیں. کوئی نہیں ہے پرسان حال, کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ہاں, جو آپ کا باس تھا وہ بھی نہیں پوچھے گا اس دن, آپ کا باپ بھی آپ کو نہیں پوچھے گا, آپ کی ماں بھی آپ کو نہیں پوچھے گی. کون نہیں جانتا کہ جب انسان مرتا ہے وہ شخص جو دنیا میں سب کا محبوب ہوتا ہے, مال جس نے کما کما کے دیا ہوتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو سب کے نزدیک وہی مبغوض ہو جاتا ہے. اور کتنے دن لوگ آپ کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں, 1 گھنٹہ, 24 گھنٹے, 2 دن, 3 دن برف کے اندر رکھ کے رکھ دیتے ہیں, آپ کو فریج میں رکھ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جاؤ بھائی دفنا دو, لاش سڑ جائے گی, بدبو آنے لگے گی. واہ واہ, یہ ہے ہماری اس دنیا کا حال. اور ہم اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کی تجارت کو بھولے ہوئے ہیں, جو اصل تجارت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, الا ادلکم علی تجارہ, اے ایمان والو کیا میں تمہاری ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کر دوں جو تجارت تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے, آخرت میں بھی بہتر ہے. اور وہ تجارت ہے اللہ پر ایمان رکھنا, اور وہ تجارت ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ کا تقوی اختیار کرنا, آخرت کے دن سے ڈرنا. یہ سب سے بڑی تجارت ہے. تو میرے بھائیو, یہ سب سے پہلا سبب ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں دوسرا سبب ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے لیے, اللہ رب العزت کے لیے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے رزق میں, ہماری روزیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے, ہماری زندگی میں سعادتوں اور خوشحالیوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.